بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سبھی کے دعائیں میں سلام. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهيئا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی گئی خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل 5 دن آپ کی خدمت میں تھے. موضوع گفتگو محبت اور مودت اہل بیت محور زندگی ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد محبت ہے. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ بھی محبت میں، اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی محبت میں. محبت بری نہیں ہے، جس سے کی جاتی ہے وہ یا برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا خود بذات خود پیسہ برا نہیں ہے، لیکن اس پیسے کو خرچ کرنے والا یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اسی مال سے آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اسی پیسے سے آپ کربلا کی زیارت پہ بھی جا سکتے ہیں، اور الیاذ باللہ اسی پیسے سے بندہ شراب بھی خرید سکتا ہے. تو اصل آپ ہو جو اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں.
جو جذبات خدا انسان کو دیتا ہے، جذبہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اگر خدا نے آپ کو غصہ دیا ہے، غصہ برا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو شہوت دی ہے، شہوت بری نہیں ہے۔ ہر جذبہ جو خدا نے آپ کو دیا، محبت کا جذبہ دیا، یہ برا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اس جذبے کو تو استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ چیز یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے۔ اب محبت اگر حسین سے ہو تو اچھی، اور محبت اگر یزید سے ہو تو بری۔ تو جس شخص سے محبت کی جا رہی ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ انسان کی زندگی کا محور اور مرکز کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے محبت میں کرتا ہے۔ تبھی فرمایا ہے بندے خدا، اگر بہترین محبت خدا تجھے دے رہا ہے وہ ہے محبت و مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ آج تو جو کچھ بھی ہے، کہ میں نے مثال دیا کہ ایون ہم جو کپڑے بھی پہنتے ہیں یہ کس کو دیکھ کے پہنتے ہیں؟ جس کی محبت ہوتی ہے۔ میں نے نجاری امام بارگاہ میں کہا تھا کہ نوجوانوں کے بالوں کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کسی کے بال اوپر جا رہے ہیں، کسی کے بال لیفٹ جا رہے ہیں، کسی کے بال رائٹ جا رہے ہیں۔ اور جب اس جوان سے پوچھتے ہو کہ تم نے بالوں کو ایسا کیوں بنایا، تو جواب ملتا ہے مولانا مثلاً فیشن ہے۔ تو فیشن کیا ہے؟ فیشن کریٹ کون کرتا ہے؟ فیشن کو بناتا کون ہے؟ تو فیشن کو بناتا ایکٹر اور ایکٹریسز بناتی ہیں۔ تو جب تک مجھے اس ایکٹر سے محبت نہیں ہوگی تب تک میں اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کو فالو نہیں کروں گا۔ تو دنیا کا کام ہے کہ غلط محبتوں کو پیدا کریں اور آپ کو ان محبتوں کا شکار بنائے، اور جب آپ اس کے عاشق بن جاؤ گے، کیریکٹر کی محبت میں آ جاؤ گے، اب جو وہ کھائے گا آپ وہ کھانا شروع کر دو گے، جو وہ پہنے گا پہننا شروع کر دو گے، جہاں وہ جائے گا آپ وہاں پہ جانا شروع کر دو گے۔ اگر سلمان بنا تو سلمان کی محبت کا اگر کوئی مرکز تھا تو وجود مبارک علی بن ابی طالب تھا۔ شیاطین کا کام بھی ہے کہ جوانوں کے دلوں میں غلط محبت کو پیدا کرنا۔ اگر دل کی محبت کا قبلہ غلط ہو جائے تو انسان کے اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء خدا کا کام یہ تھا کہ انسان کے دل کے قبلے کو اللہ کی محبت سے سرشار کر دے۔ جب محبت خدا آ جائے گی تو میں نے اس دن کہا تھا، یہ جوان بولتا ہے مولانا مجھے قرآن کی آیت اعلیٰ میں ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں مجھے تو نماز میں مزہ نہیں آتا، میں ذکر خدا کرتا ہوں مجھے ذکر خدا میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مزہ وہاں آتا ہے جس سے کیا ہو؟ محبت ہو۔ آپ کربلا جاتے ہو آپ کو سکون ملتا ہے کیونکہ کربلا میں امام حسین ہیں، اور امام حسین سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مال سے محبت ہے اس کو مال سے سکون ملے گا، اگر کسی کو شہوت سے محبت ہے اسے شہوت سے سکون ملے گا، اگر کسی کو حسین چہرے سے محبت ہے جب تک اسے دیکھتا رہے گا اسے سکون ملتا رہے گا۔ تو فرمایا جب تک تیرے وجود میں خدا کی محبت نہیں آتی تب تک تجھے ذکر خدا میں مزہ نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشروط امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو خدا نے چاہا کہ جگہ جگہ انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرے، اور اہل بیت نے چاہا کہ جگہ جگہ بندوں کے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے، کہ وہ میدان جنگ ہے وہاں پر بھی مصلی بچھا دیتے ہیں، کہ سر قلم ہونے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ زندان شام میں اتنی تکلیف میں بھی سیدہ زینب حالت نماز میں نظر آتی ہیں، کہ شہادت ملتی ہے تو مسجد میں ملتی ہے، ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ یہ اشارے کیا ہیں؟ اشارے یہ ہیں کہ خدا ان کی محبت دلانا چاہتا ہے اور یہ خدا کی محبت دلانا چاہتے ہیں۔ وہی اعلیٰ قرادی کا جملہ نا کہ جب امام حسین یا کسی بھی امام کی زیارت کو جاؤ اس امام کی زری کو پکڑ کے کہنا کہ مولا حسین، مولا علی، میرے دل میں کس کی محبت ڈال دو؟ اللہ کی محبت ڈال دو۔ میرے دل میں کس کی معرفت ڈال دو؟ اللہ کی معرفت ڈال دو۔ تو فرمایا جب ان کے روزے پر جاؤ تو دعا کرو کہ مولا حسین مجھے خدا کی معرفت عطا کر، اور جب مصلی عبادت پہ بیٹھ جاؤ تو بولو خدا مجھے حسین کی معرفت عطا کر۔ یہ دو سرے ہیں، یہ محبت آئے گی تو یہ محبت آئے گی، اور اگر یہ محبت نہیں آئے گی تو اس کی محبت بھی نہیں آئے گی۔ تو میں نے چند اشارے دیے کل جناب سیدہ کے حوالے سے کہ ایک خاتون جس کی عمر 18 برس ہے،
اپنے بابا کے جانے کے بعد بقول اہل سنت کی روایات کے 6 مہینے زندہ رہتی ہیں، اور اس خاتون کی فضیلت میں رسول اتنے فضائل پڑھے کر میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے کتب اہل سنت سے کہ رسول اسے اپنا روح کہے، رسول اسے اپنی جان کہے، رسول اسے بضعۃ منی کہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ یا آلوسی لکھتے ہیں، جناب عائشہ سے 2 روایتیں میں نقل کی کہ جب آتی ہیں نبی کی خدمت میں تو تمام قد رسول سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، 6 مہینے تک اس دروازے پہ جاتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں۔ سیدتو نساء العالمین، صحیح بخاری میں ہے کہ تمام عالم کی خواتین سے افضل ہیں سیدہ فاطمہ۔ تو مطلب ان سے پہلے جتنی بھی مقدس خواتین گزری ہیں، جو جو ان کے فضائل ہیں وہ فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی موجود ہیں۔ مطلب جتنے فضائل جناب مریم کے ہیں وہی فضائل جناب سیدہ نساء العالمین کے ہیں۔ لیکن ایک شبہ آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے نا، وہ شبہ یہ ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور وہ بندہ اپنا دفاع نہ کرے؟ ہم برملا کہتے ہیں کہ تو غیرت مند ہے، ہاں، اگر تیرے گھر میں تیری بیوی پر اگر کوئی حملہ کرے کیا تو دفاع نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں یہ شیعہ تو علی کی توہین کر رہے ہیں کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا اور وہ مولا جو فاتح خیبر، فاتح خندق، اور اس امیر المؤمنین نے دفاع نہ کیا، تو یہ تو توہین علی ابن ابی طالب ہے جو شیعہ روز منبر سے کر رہے ہیں، اپنے مصائب میں بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ مسلمان اہل بیت کو اپنی سوچ سے ٹٹول رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر مجھ پہ اٹیک ہو جائے میں کیا کروں گا، پھر اسی فیصلے کو اہل بیت پہ لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ کروں گا تو علی کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ بھائی اگر کوئی تجھے گالی دے تو رپلائی دے گا، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو اٹھا کے دوسرا پتھر مارے گا، لیکن جب نبی کو پتھر مارے گئے نبی نے پتھر نہیں مارے۔ جب گلی سے گزرتے تھے وہ خاتون سر پہ کچرا پھینکتی تھی، نبی نے واپس اس کو کچرا نہیں مارا، بلکہ جب بیمار ہوتی ہے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار سے جب ملانا شروع کرتے ہیں، اپنی سوچ کو اہل بیت کی سوچ سے ملانا شروع کرتے ہیں۔ جنگ صفین ہے، کئی دن علی ابن ابی طالب کا پانی بند کیا امیر شام نے، اور مولا نے اٹیک کیا اور حملہ کیا، اس پانی پہ علی ابن ابی طالب قابض ہو گئے۔ تو اپنے لشکر والے، یہ مظلومیت امیر المومنین ہے کہ اپنے علی کو نہیں جانتے تھے۔ وہاں سے امیر شام کا لشکر ابو ریاض کے پاس گیا، کہا علی نے پانی پر قبضہ کیا ہے، اور واللہ اگر علی نے 6 دن بھی پانی کو بند کیا تو یہ پورا لشکر علی کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے لشکر میں پیاس کی برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ جو دشمن علی تھا اور علی کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں ابی طالب کے بیٹے کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا۔ اور مظلومیت علی یہ ہے کہ اپنے لشکر والے مولا کے پاس جاتے ہیں، کہتے یا علی پانی کو بند کریے، یا علی پانی کو بند کریے۔ مولا فرماتے رسول کا فرمان ہے کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کیا جاتا، میں سنت نبی پہ عمل کرنے والا ہوں۔ کہتے یا علی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ظلم کریں، ہم اتنا بس کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے دن انہوں نے پانی بند کیا تھا اتنے دن آپ بھی پانی بند کریے، بس یہ سننا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو اس نے کیا وہ علی کرے؟ مولا فرماتے جو اس نے کیا اور وہی علی کرے۔ پھر یہ بتاؤ ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح تو سوچتا ہے اسی طرح لوگ سوچتے ہیں۔ خدا جب ان کو مقام دیتا ہے تو خدا ان سے امتحان لیتا ہے۔ کہ میں نے کہا اگر کوئی غربت کی زندگی گزار رہا ہو اور اسے پھر غربت میں ڈالا جائے اس کے لیے امتحان نہیں ہے، لیکن جس نے امیری کی زندگی گزاری ہو اسے بولا جائے اب تجھے غربت کی زندگی گزارے، اس کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے۔ جس کا کام ہی جنگ لڑنا ہو اسے بولا جائے کہ لڑو تو اس کے لیے مقام امتحان نہیں ہے، لیکن اگر اسے بولا جائے تجھے لڑنا نہیں ہے یہ مقام امتحان ہے۔ حضرت عباس کا درجہ اتنا کیوں بلند ہے کہ شبیہ امیر المؤمنین، لیکن پورے کربلا کے واقع امام حسین نے کہا عباس تیرا امتحان یہی ہے کہ تو تلوار نہ اٹھائے۔ آؤ سورہ مریم میں کہ خدا پورے قرآن میں ایک خاتون کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے، کون؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاتون سے حضرت عیسیٰ کو پیدا ہونا ہے۔ کہ میں نے کہا نا کہ سیدہ کی اتنی فضیلتیں
200 کے قریب روایات صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہیں کہ خلقاً و خلقا ہر اعتبار سے دین میں عمل کرنے والی رسول خدا کی سیرت پر. اور سوال یہ اس نبی سے روایات کتنی ہیں بخاری میں جس بی بی کو رسول کے بعد فوراً دنیا سے چلے جانا تھا؟ کون سا ایسا کام لینا تھا کہ پروردگار عالم سیدہ کے اتنے بڑے فضائل بیان کر رہا ہے؟ فرماتے کیونکہ مریم کی کوکھ سے عیسیٰ کو پیدا ہونا تھا اور سیدہ کے گھر سے کسی مہدی کو آنا تھا. یہ فضیلت ہے جناب سیدہ کی، تبھی خدا اس بی بی کے اتنے فضائل کو بیان کر رہا ہے. دوسری طرف کون ہے حضرت مریم؟ یہ واحد خاتون ہے جس کا خدا قرآن مجید میں اتنا ذکر بیان کرتا ہے، جس کے لیے بولا جائے وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، جس کی فضیلتیں خدا اتنی بیان کرے. اب امتحان مریم کیا ہے؟ خدا فری میں کسی کو درجات عطا نہیں کرتا. ابراہیم اگر نبی بننا ہے تو نمرود کی آگ میں جانا پڑے گا. اسماعیل اگر تیری نسل سے کسی حسین کو آنا ہے تو گلا کٹوانا پڑے گا. محبت خدا پہ ہر چیز لٹانی پڑتی ہے. وہی مقام جناب مریم کا کہ جس کو طیبہ، جس کو طاہرہ قرآن نے بولا، لیکن یہی جناب مریم ہے. کون سا الزام لگتا ہے بیوی پہ؟ بن باپ کے بچہ پیدا ہونا ہے. یہودیوں نے جو آج تک یہودی بیوی پہ الزام لگاتے ہیں، لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ، تہمت زنا لگائی گئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، تیرا باپ بھی شریف تھا، تیری ماں بھی شریف تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہ امتحان مریم ہے جس بیوی کو طیب و طاہر بولا جا رہا ہے. جو بیوی عبادت خانے میں بزرگ ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. اب امتحان مریم یہ ہے کہ ایسا بچہ لے کر جائیں جب پوچھا جائے یہ بچہ کس کا ہے اور پورا شہر اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہی تیرا امتحان ہے کیونکہ تو نبی کی ماں ہے. سبحان اللہ. اللہ ایسے مقام نہیں دیتا، امتحانات لے کر مقام دیتا ہے. اور بیوی نے کہا کہ اے خدا ٹھیک ہے میں اپنا دفاع کروں گی. کہا نہیں، دفاع کے لیے بولنا بھی نہیں. کتنا مشکل مقام ہے کہ پورا زمانہ آپ پہ تہمت لگائے. جو اتنی پاک دامن بیوی ہوں، سارے اس زمانے کے مولوی کھڑے ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ایک معاشرے کا عام طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، یہودیوں کے بڑے بڑے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور دفاع کے لیے بھی بولا جائے کہ آپ کو بولنا بھی نہیں ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے. کہ خدا پھر میرا دفاع کون کرے گا؟ کہا ہم پر یقین کرو. فاشارت الیہ، بولو جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو. سبحان اللہ. اور جیسے یہودیوں کی محفل میں جاتی ہیں، ایک طرف، اب یہاں پہ جملہ غور کیجیے گا، پروپیکنڈا اپنے معیار پر ہے. کس کے خلاف؟ ایک مقدس پاک بیوی کے خلاف. کس نے کیا ہے؟ اس زمانے کے مفتیوں نے اور مولویوں نے. اور جب بچہ لے کر جاتی ہیں، پورا شہر کھڑا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور کلام کیا جا رہا ہے، تو جواب نہیں دے رہی ہے. اور یہ یا اخت ہارون کیوں بولا؟ نہیں، مریم ہارون کی بہن تو نہیں ہے. یا اخت ہارون نبی موسیٰ ہے، لیکن جانشین موسیٰ کی اگر نسل بڑھ رہی ہے تو کس سے؟ ہارون سے. قرآن بھرا ہوا ہے فضالت اہل بیت سے. نبی موسیٰ ہے، لیکن اگر موسیٰ کے جانشینوں کی نسل بڑھتی ہے تو کس سے؟ ہارون سے. اور لفظ ہارون، مثلا آج آپ بولتے ہیں فلاں بندہ متدین ہے، فلاں بندہ متقی ہے. اس زمانے میں جس کو متدین بولا جاتا تھا کہتے تھے یہ ہارونی ہے. مطلب ہارون اتنے مقدس، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، ان کی نسل سے آنے والے لوگ اتنے متقی پرہیزگار تھے، تو اگر کسی کی تقویٰ کی نسبت دینی ہوتی تھی تو کس کی طرف دیتے تھے؟ حضرت ہارون کی طرف. یا اخت ہارون، مطلب ہے ہارون کی بہن، تو مقدس ہے، تجھے ہارون کی بہن بولا جا رہا ہے. نسبت کس سے؟ حضرت ہارون سے ہے. اور وہاں پہ رسول کیا فرماتے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. موسیٰ کے جانشینوں کی نسل ہارون سے بڑھ رہی ہے، اور رسول کے جانشینوں کی نسل کس سے بڑھ رہی ہے؟ علی بن ابی طالب سے بڑھ رہی ہے. حضرت موسیٰ کے پہلے جانشین کون ہیں؟ ہارون ہیں. اور حضرت موسیٰ کے آخری جانشین کون ہیں؟
عیسیٰ ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ رسول خدا کے پہلے جانشین کون ہیں؟ علی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے آخری جانشین کون ہیں؟ عیسیٰ ہیں۔ رسول خدا کے آخری جانشین کون ہیں؟ حضرت امام مہدی ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا آخری جانشین آج بھی زندہ ہے، پردے غیب میں ہے۔ رسول خدا کا آخری جانشین امام مہدی آج بھی زندہ ہے، پردے غیب میں ہے۔ ساری نشانیاں قرآن بتا رہا، لیکن مسلمان عبرت تو لے قرآن سے، تمسک تو کرے قرآن سے، سمجھے کہ قرآن میں خدا مریم کا قصہ کیوں بتا رہا ہے، حضرت موسیٰ کے قصے کیوں، پورے قصے بیان گر ہیں کہ مومن میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہیں نشان۔ رسول خدا کے فرماتے ہیں علی انت منی منزلت ہارون من موسیٰ، اور وہی نسبت دیتے ہیں جو موسیٰ کی نسبت تھی کس سے؟ ہارون سے نسبت تھی۔ اور یہ مسیحیوں کی کتابوں میں اور توریت میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا شبر، یہ شبر اور شبیر آپ بولتے ہیں، یہ عبری زبان کے نام ہیں۔ ایک کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر، تیسرے کا نام تھا مشبر۔ اور حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ سیدہ سے 3 بیٹے۔ ایک کا نام یعنی شبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو محسن بنتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، قرآن مجید بندہ پڑھے سوچے سمجھے۔ فرماتے اتنا سخت وقت تھا جناب مریم پر کہ قرآن میں کہتے ہیں کاش متو میں مر جاتی، یہ دن نہ دیکھتی۔ جس طرح امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ قد سقطت امی، اے کاش سجاد پیدا نہ ہوتا، دربار یزید نہ دیکھتا۔ کئی مومنین کہتے ہیں امام کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ شدت غم میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں، مطلب اتنی مصیبت کے پہاڑ ہیں کہ کاش میں نہ ہوتا۔ عرب اس طرح بولا کرتے تھے۔ بی بی پر اتنے الزام لگے کا بولنا نہیں ہے، دفاع کے لیے کلام بھی نہیں کرنا۔ اے خدا میرا دفاع کون کرے گا؟ کفا اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ بچہ تیرا دفاع کرے گا۔ کہتے یہودیوں نے جیسے پوچھا مذاق میں کہ بچہ بولے گا، اور بچے سے سوال کیا ہاں بھائی بتاؤ کون ہو؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور وہیں سے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ فرماتے ہیں جب امت جتنے آج اعتراضات کر رہی ہے جناب سیدہ پہ یا شیعوں پر، یا یہ جتنا پروپیگنڈا ہے، جس طرح وقت کے عیسیٰ نے کلام کر کے یہودیوں کے سارے اعتراضات کا منہ بند کر دیا تھا، آج بھی دنیا عالم میں جو تشیع پہ اعتراضات ہیں یہ اعتراضات ہوتے رہیں گے، لیکن جب ظہور امام ہوگا اور کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کر اپنا تعارف کروائیں گے کہ عالم مجھے پہچانو میں وہی ہوں جس کا انتظار تھا، تو ان سب کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروطی امام زمانہ غلام طاہر صلوات۔ اس وقت عیسیٰ نے کلام کیا اور دنیا کے سارے اعتراضات کا منہ بند کر دیا، اور جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ جتنے پروپیگنڈے ہیں سارے کیا ہو جائیں گے؟ مولا کے آنے سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جوان نے سوال کیا کہ مولانا اسپیشلی ایام فاطمیہ میں، چلو محرم وغیرہ میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک تو مراجع مجتہدین علماء کا فتویٰ ہے کہ بھائی اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھا جائے، دوسری طرف سے ایام فاطمیہ کا ٹاپک ہی ایسا ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ جن علماء نے اتحاد کا فتویٰ دیا ہے وہ مجلسیں نہیں کرواتے، جیسے بیت رہبری میں ایام فاطمیہ کی مجالس ہوتی ہیں، ان کے ہر مجتہد کے حسینیے میں، ان کے دفتر میں، ان کی بیٹھک میں ایام فاطمیہ کی مجالس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جس نے علم وحدت بلند کی امام خمینی، ان کا بھی موجود ہے کہ شیعہ کو چاہیے کہ اس بی بی کے ایام کو کیا کریں؟ منائیں۔ اب سوال یہ مجھے کیسے منانے ہیں؟ یہ بیسک چیز ہے
کہ دائرے ادب اور اخلاق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور حقائق کو بھی کیا کیا جائے، بیان کیا جائے۔ تو جس طرح ایک ٹولہ اہل سنت میں ہے جن کو ہم خارجی ٹولہ بولتے ہیں یا وہابی ٹولہ بولتے ہیں، جن کا کام ہے صرف فتویٰ لگانا کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، اسی طرح ایک ٹولہ وہابیوں کو کس نے بنایا؟ اسرائیل سے پہلے برٹش گورنمنٹس نے نا، MI6 بولتے ہیں نا یا CIA بولتے ہیں نا، انہوں نے بنایا۔ اسی طرح شیعوں کا بھی ایک ٹولہ ہے۔ جس طرح وہابیوں کو تندرو بولا جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ بولا جاتا ہے کہ ہر چیز میں ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے شیعوں میں بھی ایک ٹولہ ہے جس کو ایکسٹریمسٹ ٹولہ بولا جاتا ہے، جس کو امام خمینی نے بولا تھا شیعہ امریکائی، اور اگر رہبر نے بولا تھا شیعہ MI6۔ اب سوال یہ ہے کہ المنار کو بند کیا جاتا ہے، الجزیرہ پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لبنان کے چینلز پہ پابندیاں جو وحدت کا پیغام دیتے ہیں، یورپ کے مثلا انگلینڈ برٹش کے سارے چینل اس پہ پابندی لگاتے ہیں، لیکن وہ چینل جو دن رات مقدسات اہل سنت کو برا بلا بولتے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ امریکہ میں اللہ یاری کو بٹھایا جاتا ہے کہ تجھے جتنا بولنا ہے تو بول، ہم تجھ پہ پابندی نہیں لگائیں گے۔ تو اتنی ہمدردی شیعت سے کہ ان کو چینل کھول کے دیے جا رہے ہیں۔ کب سے برٹش گورنمنٹ کو آپ سے اتنی ہمدردی ہو گئی کہ 6 چینل، 7 چینل، 10 چینل فنڈنگ کر کے چینل کھولے جا رہے ہیں، 7 ملین 8 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کر کے سیدہ کی فلم بنائی جا رہی ہے۔ بڑی ہمدردی آ گئی آپ کے MI6 کو کہ شیعوں کی جو بیوی ہے اس کی کیا بنا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہمدردیاں نہیں ہیں۔ 200 کے قریب اس میں لوگ بھی شامل ہیں، ذاکر بھی شامل ہیں، ایسے خطیب بھی شامل ہیں، ایسے مولوی بھی شامل ہیں۔ ایک دن میں 200 لوگوں کا ویزا نکلتا ہے۔ انہی ایام فاطمیہ میں ان کو انگلینڈ بلایا جاتا ہے، اور ایک پیغام حق اور وحدت کا پیغام دینے والا مولوی جب ویزا اپلائی کرتا ہے اسے 1 مہینہ اس کا پاسپورٹ رکھا جاتا ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں، ساری شرائط اس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اتنی ہمدردی ہے مثلا انگلینڈ کو، تاکہ وہ اپنی مجالس لندن میں مجالس کروائیں، شیعوں کے لیے میدان رکھا جائے۔ ایک شیعہ انگلینڈ میں ہے، وہ بھی امام حسین کی ماتم کر رہے ہیں، برمنگھم میں عزاداری کر رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں، خونی ماتم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایمبولینسز بھیجی جاتی ہیں، جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں، بھائی ان کی مدد کرو، ہیومن رائٹس کے مطابق ان کو لے جاؤ ہاسپٹل تک۔ اور ایک شیعہ نائجیریا میں ہے مثلا آیت اللہ زکزکی، وہ بھی تو امام حسین کا جلوس نکال رہا ہے۔ انگلینڈ والے شیعہ کے لیے آزادی ہے، اسے میڈیا دیا جاتا ہے، چینل دیا جاتا ہے، جو تندرو شیعہ ہے اس کے لیے ہر پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے۔ اللہ یاری کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ 3 ٹیلی فون رکھتا ہے، یہ علوی، یہ عمری، اور تیسرا ٹیلی فون دجالی۔ عمری ٹیلی فون پہ وہ فون کریں جو اہل سنت والے ہیں، علوی پہ وہ فون کریں جو علی کے ماننے والے، دجالی پہ وہ فون کریں جو خمینی کے ماننے والے۔ مقصد یہی ہے کہ جو سادہ لو مومن ہے اس کے ذہن کو کیا کیا جائے، ہائیجیک کیا جائے۔ یعنی یہ تو ایسے ہے کہ امیر شام پیسہ دے تاکہ علی کی مجلس کرواؤ، بھائی کہیں نہ کہیں تو دال میں کالا ہے۔ بنو امیہ کی حسین کی مجلس کروائیں، اگر آپ کو پتا چلے کہ بن سلمان امام حسین کا عشرہ کروا رہا ہے، شک تو کرو گے نا کہ جو دن رات حسین کا اہل بیت کے دشمن تھے وہ کیسے مجلس کروائیں گے؟ تو ایسی کون سی ہمدردی ہے جنہوں نے وہابیت کو بنایا، جنہوں نے داعش کو بنایا، جنہوں نے اسلام دشمن قوتوں کو بنایا، اور آج وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کے چینلز بنائے جا رہے ہیں، ہر اس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہے جو شیعہ قیادت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک دشمن شناسی نہ ہو، جب تک قرآن فہمی نہ ہو، تب تک انسان، تبھی فرمایا کہ آخری زمانے میں دور الفتن ہے، اس زمانے میں ایمان کو تلاش کرنا، حق کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اندھیری کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چلے اور تو اسے دیکھ سکے، آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھے اور اسے برداشت کر سکے، یہ آخری زمانے کا ایمان ہے۔ تو تقسیم در تقسیم، ہر علماء فرماتے ہیں وہ شیعہ جو تندرو شیعہ ہے، اس شیعہ کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں میری مولا کی زندگی سے
پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی ایک امام دکھاؤ جس امام نے اپنے دشمن کو گالی دی ہو سیرت اہل بیت سے. ایک مولا کا کلام لکھا. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا صحابی ہے, مولا کے ساتھ چل رہا ہے. ایک امام کا غلام تھا حبشی, اس امام کے صحابی نے اس حبشی غلام کو گالی دی. مثلا کسی کو بول دیں ولد الزنا یا حرام زادہ, اس نے گالی دی, امام نے سنا. امام نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی غلطی کو توجیہ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ مولا یہ تو کافر ہے, لہٰذا ان کا نکاح اسلام کے مطابق نہیں ہے, تو اس کی ولادت ایسے ہے. امام نے کہی تجھے کس نے کہا, تم نے نتیجہ کہاں سے لیا؟ کسی بھی مکتب کا بندہ ہو اگر اس نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے تو اس کی شادی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور بالفرض ایسا بھی ہو, تجھے کس نے حق دیا گالی دینے کا؟ امام نے کہا آج کے بعد میں تجھے اپنی صحبت میں دیکھنا برداشت نہیں کروں گا. معافیاں مانگی. امام نے کہا ٹھیک ہے میرے درس میں آؤ, لیکن میرے ساتھ آج کے بعد نہ گھومنا, کیونکہ میں برداشت نہیں کروں. اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین, علی پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والوں میں سے بنو. جنگ صفین میں 80% جو مولا علی کے ساتھ ہیں وہ شیخان کو بھی مانتے تھے, علی بن ابی طالب کو بھی مانتے تھے. امیر شام کے لشکر والوں نے پلان بنایا کہ اگر آپس میں ان کو لڑانا ہے تو جو 20% مولا علی کو صرف مانتے ہیں, خلافت بلا فصل کے قائل ہیں, ان کو بولو کہ علی کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. علی کے ہاتھوں میں رسیاں بنی تھیں, علی کے گھر پہ آگ لگی تھی, لہٰذا وہ جذبات میں آئے, تو جنہوں نے کیا تھا ان کو برا بھلا بولنے لگے. یہاں پہ امام علی باہر نکل آئے, میرے صحابی دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم گالیاں دو تاکہ آپس میں لڑو. تو دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے. آپ تصور تو کیجئے, امام زمانہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں, ان کو پورے عالم کو مانیٹر کرنا ہے, پوری دنیا کو ہدایت دینی ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک امام کو کربلا میں لایا گیا, مارا گیا, لاشوں کو پامال کیا گیا, ان کے اہل عیار کو مارا گیا, جن کو مارا گیا ہاتھ سے, نیزے سے, تازیانے سے, جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹ کے لے جایا گیا ہو. اور آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد یہ اہل بیت کی پالیسی تھی, یہ ان کی فراست و فصاحت و بلاغت تھی کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جو جنگ جیتا تھا اور جن کو اسیر کیا گیا, جن کو قتل کیا گیا تھا, لیکن آج دنیا بولتی ہے کہ یزید ہار گیا تھا اور حسین جیت گئے تھے. یہ اہل بیت کی اپنی پالیسیز ہیں کہ مار کھا کر بھی انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم جیتے ہیں. یہ کمال ہے. اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم کس پر تھے؟ حق پر تھے. تو میں نے کہا مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا, جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے اور جلدی گرم بھی ہو جائے. یہ سمجھ لینا جب خدا بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے, مطلب خدا تجھے تیار کر رہا ہے کسی بہت بڑے کام کے لیے. آج یہ دیکھ رہے ہو نا کہ عراق کے جوان, لبنان کے جوان, ایرانی جوان صرف سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے, دنیا تو یہ کہتی ہے یہ پاگل لوگ ہیں, پتھر اور لکڑیوں کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. ایک زری تو ہے, چاندی کی زری ہے, پتھر کی قبر ہے, سونے کا گنبد ہے, اور یہ مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں کس کی حفاظت کے لیے؟ پتھر کے لیے اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میسج ہے, شیعہ ایک میسج دینا چاہتا ہے, شیعہ وفا کا میسج دینا چاہتا ہے کہ جب شیعہ امام کی یا اس کی بیٹی کی اس قبر کی حفاظت کے لیے کہ جس کی نسبت سیدہ زینب کے لیے ہے, اس کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے, تو جب اس کا امام آئے گا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ میسج ہوتا ہے کہ جب ایران کے لوگ خرم شہر آزاد کرنے کے لیے نوجوان ینگ ایک خاتون کے 5 بیٹے, صرف کس کے کہنے پر؟ خمینی کے کہنے پر اپنے 5 بیٹے قربان کر رہی ہے, کیونکہ ایک وقت کے ولی فقیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ تم پر جہاد واجب ہے اور اپنے وطن کا دفاع کرو, اور اس دفاع کے لیے 2 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. تو یہ قوم میسج دے رہی ہے دنیا کو کہ جب ہم ولی فقیہ کی اطاعت میں اپنی جانوں کو دے سکتے ہیں, تو جب امام آئے گا تو یہ شیعہ قوم کیا کرے گی؟ یہ میسیجز ہوتے ہیں. لیکن جو قوم ایک عالم کی اتباع نہ کر سکے, مطلب اپنے امام کی بھی اتباع نہیں کرے گی. جب آپ ایک مسجد کا دفاع نہ کر سکو
آپ حسین کے روزے کا بھی دفاع نہیں کر سکو گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تیاری دیتا ہے جب شہادت کا جذبہ آتا ہے۔ اسپیشلی کوئٹہ والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، 2000 کے قریب شہید، تو یقیناً خدا بہت بڑا کچھ آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ یہ قوموں کو تیار کرنے کے لیے پہلے قربانیاں دلوائی جاتی ہیں۔ ابراہیم پہلے آگ میں جا رہے ہیں، وجود کی پختگی آتی ہے تو پھر ابراہیم کی نسل سے اسماعیل آتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر امتحان اسماعیل کے لیے گلے کاٹنے کی باری آتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے جاتے ہیں۔ بعض مومنین کہتے ہیں ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، اور جب چلائی تھی تو دمب آ گئے تھے، غلط ہے۔ معصومین فرماتے ابراہیم نے چھری کیونکہ چھری چلائی تھی تبھی گلے پہ نشان پڑا تھا، تبھی بی بی ہاجرہ نے دیکھا تھا اور رونے لگی کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے۔ فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، حکم خدا کی اتباع۔ بیٹے کو کہا میں نے یہ خواب دیکھا، بابا جو دیکھا ہے آپ کریں، جتنا مطیع بیٹا ہے اتنا اطاعت گزار والد ہے۔ فرماتے جب گلے پہ چھری چلائی گلا کٹ نہیں رہا تھا، دوبارہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، گلا نہ کٹا۔ تیسری مرتبہ جلال میں آ کر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، گلا نہ کٹا۔ ایک مرتبہ چھری کو پتھر پر مارا، کہے چھری کیوں نافرمانی کر رہی ہو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کا گلا کاٹوں۔ فرماتے بے زبان چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ اس وقت دمبا آتا ہے۔ پوری پریکٹیکلی قربانی دی حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے۔ پھر اس نسل سے حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ شہادتیں رتبہ عطا کرتی ہیں، شہادتیں قوموں کو اٹھاتی ہیں، شہادتیں نظریوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ جس قوم نے سب سے زیادہ شہادت دی ہے یقیناً اسی قوم سے بہت بڑا کام کروایا جائے گا۔ یہ مقام ہوتا ہے، جس نے امتحان نہیں دیا اس سے کیسا امتحان ہے؟ جناب مریم کا امتحان یہ ہے کہ جس بی بی کا مقام اتنا بلند ہے اس بی بی پہ تہمت زنا لگائی جا رہی ہے۔ جناب سیدہ کا مقام اتنا بلند کہ یہ فرمائے کہ جو بی بی کسی نابینا کے سامنے نہیں آتی تھی، امتحان زہرا یہ ہے کہ اسے دربار میں اپنا حق لینے جانا ہے۔ امتحان علی یہ ہے کہ جو ہر جنگ میں فاتح، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس علی کو بولا جائے کہ علی تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے لیکن رسول کی وصیت کا پابند رہنا ہے، تجھے تلوار نہیں اٹھانی، مصلحت کبریٰ کے لیے، ایک بڑی مصلحت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے وہ مولا علی کا بیٹا جو سب سے زیادہ جنگجو تھا، جس کو حسن ابن علی بولا جاتا تھا، اس امام کو بولا جاتا ہے کہ تجھے صلح کرنی ہے۔ یہ امتحانات ہیں، جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ خدا قوموں سے کس طرح امتحان لیتا ہے، پھر ان کو درجات عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ جتنے امتحانات ہیں، ایرانی قوم نے امتحان دیا، اس قوم نے ثبوت دیا کہ ہم ایک مجتہد، ایک ولی فقیہ کے کہنے پر اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار اہل سنت کے عالم ہیں، کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ شاہ کی ٹینکیں کھڑی ہیں اور ایرانی خواتین روڈوں پر اپنے 6 مہینے کے بچوں کو سینے پہ لگا پر ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہیں، کہا میں سمجھ گیا ان عورتوں نے علی اصغر سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے کہا اس قوم کو کوئی شکست دے، جب تک یہ جذبہ رہا تو ان کو کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کے حملے میں جتنی شدت دیکھو اپنی طاقت کا اتنا اندازہ لگا۔ پہلے جلوس نکلتے تھے، گلیوں میں مومنین کو پتھر مارے جاتے تھے، گرم پانی پھینکا جاتا تھا، پھر بھی مومن نہ رکا تو گولیاں ماری گئی، پھر بھی نہ رکا تو بم مارے گئے، پھر بھی نہ رکا تو خودکش بم کیے گئے۔ فرمایا جتنی شدت بڑھتی جائے احساس کرو تو اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا حملہ بتا رہا ہے کہ تو کتنا آگے بڑھ چکا ہے، تیرے وجود میں کتنا پاور آ چکا ہے۔ تو شہادت قوموں کو بلند کرتی ہے، شہادت قوموں کو مایوس نہیں کرتی۔ یہ شجاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جنگ احد ہے، مولا علی آتے ہیں، وجود پہ زخم ہیں، مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے، علی کو بھی شہادت نہیں ملی، تازہ تازہ اللہ نے بچے عطا کیے ہیں، اتنی طلب شہادت، روتے تھے۔ شہید قاسم روتے تھے، انہی ایام میں شہید ہوئے نا،
رو پڑتے تھے، کہتے تھے میرے رفقا چلے گئے لیکن ابھی تک اللہ نے مجھے شہادت عطا نہیں کی، کیونکہ ہمارے محبوب اگر یہاں ہوں تو بندہ دل لگی یہاں کرتا ہے، لیکن جس کے سارے محبوب وہاں ہوں وہ تو شہادت کی دعا کرتا ہے کہ خدا شہادت دے تاکہ شہادت کے بعد مجھے علی اور حسین کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، ہر مرنے والا۔ کا مولا نیک، کہا گنہگار بھی خوش ہوتا ہے، کہا کیوں؟ کہا نیک جب دنیا سے جاتا ہے وہ رسول کی زیارت کرتا ہے، اہل بیت کی زیارت ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، الحمدللہ ان کی صحبت ملی، اے کاش میں پہلے آ جاتا۔ لیکن جب گنہگار مرتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، کہ مولا کیوں؟ کہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ اگر میں جب وہاں کا عذاب دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا میں جلدی مر گیا، جتنی زندگی وہاں گزارتا اتنے زیادہ میں کیا کرتا؟ گناہ کرتا۔ تو یہ مومن کو سوچنا چاہیے، یہ ظہور امام سے پہلے قوموں کو، تشیع کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب چند اشارے اپنے، کیونکہ مجالس ریکارڈ ہو رہی ہیں، نیٹ پہ جاتی ہیں، کئی برادران اہل سنت بھی سنتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کیا کیا؟ بدل دیا۔ اور خدا کہتا ہے ان کے لیے اشد عذاب ہے اور میں ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ جو نعمت خدا ہے، سیدہ کا خطبہ پڑھو، بی بی فرماتی ہیں تم نے نعمت الہی کو ٹھکرایا ہے، اگر تم اس نعمت الہی کو ایکسیپٹ کرتے خدا وہ کچھ تمہیں عطا کرتا جس کا تم نے تصور نہیں کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی نعمت کو ٹھکراتا ہے تو اس قوموں کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ عذاب الہی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اور جس کی دعا ہر مومن نماز میں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ سورہ قرآن جو ہر نماز میں واجب ہے کہ خدا مجھے ان کا راستہ عطا کر جن پہ تو نے کیا کی ہیں؟ اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن میں ثم لتسألن عن النعیم، اور میں تجھے اسی نعمت کا کیا کروں گا؟ تجھ سے سوال کروں گا۔ سادہ سے مفتیوں نے لکھا اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا مطلب یہ ہے اللہ پانی کا، کھانے کا، مرغی کا، گوشت کا سوال کرے گا۔ میرے چھٹے امام کے پاس جب لوگ گئے کہ مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے کا پوچھے گا۔ امام نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے 2 دن تو اسے کھانا کھلائے، کیا تو کل وہ روڈ پہ ملے تو پوچھے گا تو نے میرے گھر میں مرغی کھائی تھی، پانی پیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں یہ کریم کے اخلاق و ادب کے خلاف ہے کہ کھلا کے پوچھے کہ یہ نعمتیں تو خدا نے کتوں کو، بلیوں کو، چوہوں کو، سارے حشرات کو دی ہیں، تو اللہ کتوں سے پوچھے گا میں نے تجھے یہ کھانا دیا تھا؟ یہ نعمتیں تو اللہ حیوانوں کو بھی عطا کرتا، سب کو دیتا، اس نعمت کا وہ کریم سوال نہیں کرے گا کہ مولا کس نعمت کا؟ کہ نعمت الولایہ، ہماری ولایت کی نعمت کا سوال ہوگا۔ یہ وہ نعمت ہے جو پروردگار عالم عن النعیم مطلب عن الولایہ ہے، ولایت کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک نعمت ان کا راستہ عطا کر جن پہ تو نے کیا کی؟ نعمت نازل کی۔ اور کن کا راستہ عطا نہ کر؟ بڑی باریک بھی نہیں، سورہ ہم میں فضائل اہل بیت سے بھری ہوئی ہے، بلکہ کم فضائل سیدہ سے بھری ہوئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستوں سے مجھے دور کر جن سے تو غضبناک ہے۔ اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کس سے غضبناک ہوتا ہے؟ جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہے۔ یا غضب الغضبها، میں نے کہا اگر بندہ غضبناک ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اگر میں غصے میں آ جاؤں تو میرے غضبناک ہونے کے اثرات ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں جس کا چہرہ سرخ ہو جائے مطلب یہ غصے میں ہے، چیخیں تو پتہ چلے یہ غصے میں ہے، مارے دھاڑے تو پتہ چلتا یہ غصے میں ہے۔ بھائی وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا، اس نے اپنے غصے کا معیار اگر کسی کو بنایا تو نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، کنفذ لعنت،
صحیح بخاری کی روایت ہے، کتب اہل سنت کی روایت ہے، تو اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، مطلب دیکھنا ہے اللہ کس سے راضی ہے، اللہ کس سے غضبناک ہے۔ سیدہ کو دیکھ لو، غیر المغضوب علیہم، اور آگے وہ بھی فرماتی ہے میں اس سے راضی ہوں جس نے میرے بچوں کو راضی کیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ دیکھو اہل بیت کس سے راضی ہیں، اہل بیت رسول کس سے ناراضی ہیں۔ غیر المغضوب دوسرا وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ جو ان مغضوبوں کے راستے پہ چلتے ہیں، انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ گمراہ بولا جاتا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیہ نعمتی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ نعمت جو کامل ہوئی رسول خدا نے کی، جناب آدم سے لے کے اس کا تعارف کروایا جا رہا تھا، لیکن رسول خدا نے آ کر اس سے کیا کیا؟ پردہ ہٹا دیا۔ نعمت ولایت امیر المومنین، تب جا کے نعمت کامل ہوئی۔ اب کیا بولتے نہیں، وہاں پہ خنزیر کے حرمت کا ذکر ہے، اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم آیا ہے، لہٰذا خنزیر کے حکم کے آنے کے بعد نعمت کیا ہو گئی؟ کامل ہو گئی۔ تو اس مسلمان کو بولیے خنزیر کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، تو وہاں اللہ نے کیوں نہیں بولا نعمت کامل ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ ایک حکم دو بار آ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ بولوں نماز کے آنے کے بعد نعمت کامل ہو گئی، اور اسی نماز کا ذکر اللہ پہلے بھی کر چکا ہے، تو یہ بات خلاف عقل ہے۔ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد امت کے اوپر نعمت کیا ہو گئی؟ کامل ہو گئی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے انسان کو کیا ملنی ہے؟ ہدایت ملنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب صراط کی اہمیت کو سمجھیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اب مسلمان کو ڈھونڈنا تو پڑے گا نا کس کا راستہ۔ اللہ جب تجھے ایڈریس دے رہا ہے کہ وہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے جن پر میں نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اب یہ ممکن ہے، یہ بھی سوال اکثر مومنین کرتے ہیں، مولانا فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا متقی ہے، فلاں بڑا پرہیزگار ہے، فلاں بڑا روزے دار ہے، فلاں بڑا زاہد ہے۔ تو یہ مثال میں اس طرح دوں گا کہ ایک بندہ ڈرائیور بہت اچھا ہے، A1 ڈرائیور ہے، گاڑی بہت اچھی چلا لیتا ہے، اب اس کو کوئٹہ سے جانا ہے کراچی، زبردست ڈرائیور ہے، تو کیا صرف ڈرائیور کے اچھے ہونے سے بندہ کراچی پہنچ جائے گا؟ ڈرائیور اچھا ہو بجائے اس کے کراچی جائے تفتان کے روڈ پہ چڑھ جائے، ڈرائیور بہترین ہے لیکن پہنچے گا کہاں؟ کراچی یا تفتان؟ تو بندہ بڑا نمازی ہو لیکن غلط راستے پر ہو، کہاں پہنچے گا؟ جہنم پہنچ جائے گا نا۔ راستہ ایک ہی ہے۔ تو اصل جو اہمیت ہے ڈرائیور کی نہیں ہے، اصل اہمیت کس کی ہے؟ راستے کی ہے۔ ہو سکتا ہے ڈرائیور بیچارہ لولا لنگڑا، ڈرائیور بیچارہ ٹوٹا پھوٹا، صحیح ڈرائیونگ اس کو نہ آتی ہو، اب چلتے چلتے گرتے گرتے اگر اسی راستے پر ہو، اچھا ڈرائیور اسی راستے پہ چلے گا تو بہت جلدی پہنچ جائے گا، لیکن برا ڈرائیور ادھر ادھر کر کے بھی اگر راستہ وہی ہو بالآخر پہنچے گا کہاں؟ جنت پہنچ جائے گا۔ تو اگر تیرا عمل اچھا ہو تو جلدی جنت جائے گا، لیکن اگر تیرا عمل برا ہو لیکن راستہ ولایت علی کا ہو، فرمایا بالآخر شیعہ کہاں جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ راستہ کس کا ہے؟ ولایت علی نبی طالب کا راستہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کے آگے آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ زور سے ذرا بولے نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔
بڑی قرآن کی باریکیاں ہیں. ایک بندہ لمبے سجدے دے, بڑی عبادتیں کرے, مطلب ڈرائیور اچھا ہے, لیکن اگر غلط راستے پر ہو, شیطان جتنی نمازیں تو کسی نے نہیں پڑھی نا, کہ بعض روایت میں 6000 سال عبادت کرنے والا, لیکن خدا نے کیا کہا, کان من الکافرین. اچھا یہ بھی ایک نقطہ ہے, یہ نہیں کہا کافر بن گیا یا کافر ہے, کہا کان من الکافرین, کافروں میں سے تھا. سبحان اللہ. مطلب اس سے پہلے بھی کچھ کافر تھے کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے تھا. کیوں؟ عبادت کر رہا تھا, اس کا راستہ صحیح نہیں تھا. یہ کون سا راستہ ہے؟ اطاعت الہی کا راستہ. ہمارے یہاں بولتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے راستے کو نہ مانے, ولایت کو نہ مانے, علماء فرماتے ہیں مثلاً وہ کافر ہے. کسی نے کہا مولانا کیا مطلب؟ رسول کا کلمہ پڑھے مسلمان ہی؟ کہ نہیں, کافر فقہی نہیں, جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ مسلم ہے. تو شیطان بھی تو توحید کو مانتا تھا, اللہ نے کیوں کہا کافر ہے؟ یہ نہیں کہ صرف توحید کا اقراری, قیامت کا اقراری, جہنم و جنت کو ماننے والا وہ مسلم ہوتا ہے. شیطان اللہ کو مانتا تھا, الی یوم یبعثون, قیامت کو مانتا تھا, لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کہا, کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ یہ شروع سے جنگ چل رہی ہے کہ میں اپنا کینڈیڈیٹ بناؤں گا. اللہ کہتا ہے میں اپنا کینڈیڈیٹ بناؤں گا. جو اللہ کے بنائے ہوئے کینڈیڈیٹ کو مانتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے. وسلموا تسلیما. یہی ہے. ملائکے کہہ رہے تھے نہیں خدایا ہم بتائیں گے کون بنے گا, شیطان کہہ رہا تھا میں اسے مانوں گا نہیں. تو دو چیزوں کا انکاری تھا شیطان, ایک خلیفت اللہ کا انکاری تھا, دوسرا کہتا تھا اے خدا تم نے مجھے گمراہ کیوں کیا, اللہ کے عدل کا قائل نہیں تھا. الیاذ باللہ یہ کہتا تھا اے خدا تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اور آج کے وہابیت بھی کیا بولتی ہے کہ توحید وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, جو تو کہہ رہا ہے وہ توحید نہیں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ توحید ہے. اور اگر مجھ سے بولا جائے نا تاریخ کائنات کا سب سے پہلا وہابی کونے میں کہوں گا شیطان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا, پکا توحیدی تھا. اللہ نے کہا اسجد لآدم, کہا ہرگز میں بس تجھے سجدہ کروں گا, تیرے علاوہ کسی کو نہیں کروں گا. پکا توحیدی تھا. اللہ نے کہا توحید بھی وہی ہے جو میں تجھے بتاؤں. توحید تیری منمانی کا نام نہیں ہے. آدم کون ہے؟ اور جب تک آدم جسم تھا تب تک سجدہ نہیں تھا. جب ملائکوں نے اعتراض کیا کہ اے خدا ہم اسے سجدہ کیوں کریں, یہ زمین میں فساد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر جناب آدم کو کہا کہ انبئہم باسماء ہؤلاء, اے آدم انہیں وہ بتاؤ جو تجھے پتا ہے. اسماء ہؤلاء عربی لینگویج میں ہؤلاء ذی شعور یعنی انسان کو بولا جاتا ہے, جس میں شعور ہو اس کی طرف بولا جاتا ہے ہؤلاء. کافر اپنے بتوں کو بولتے تھے ہؤلاء, کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہمارے بت سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ذی شعور ہیں. اللہ کہتا ہے اے آدم ان کے اسماء اس کو بتا جو ہؤلاء ہیں, مطلب جو ذی شعور ہیں. تو مطلب کچھ ہستیاں تھیں جن کے ناموں کا پتہ آدم کو تھا. اور جب ملائکوں نے دیکھا کہ آدم کے وجود میں ان اسماء کی معرفت ہے تو سارے ملائکوں نے آدم کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. سجدہ آدم کو نہیں تھا, اس فضیلت کو تھا جو آدم کے وجود کے اندر تھی. تو اصل اطاعت ہے, یہ جھگڑا چلتا ہوا آیا کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے یا اپنی ماننی ہے. دین میں اپنی منمانی نہیں چلتی. وسلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ اے مومن یہ دیکھو کہ تمہارے وجود میں اطاعت پروردگار عالم کتنی ہے. یہ بحث تو سلبی تھی لیکن کچھ ثبوتی بحث کر لیں. یہ تو ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں, مکتب کی تبلیغ ہے, لیکن سوال یہ ہے سب سے زیادہ اگر کسی سے سوال ہوگا مجھ سے ہوگا, کیونکہ ہمارے اوپر حجت اہل بیت کی تمام ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے 12 امام ہیں. وہ کون سا شیعہ ہے جسے نہیں پتا کہ اہل بیت کی اطاعت واجب نہیں ہے؟
اور اس کے باوجود اگر انسان اہل بیت کی مخالفت کرے، اس کے باوجود امیر المومنین کی مخالفت کرے کہ حسین بلائے اور بلانے پر نہ جائے، ذکری شیعہ نہ بنو، فکری شیعہ نہ بنو۔ آج ذکری مسلم، ذکری شیعہ کی کمی نہیں ہے۔ ذکری شیعہ جو صرف اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، مولا کا نام لے، اہل بیت کا نام لے، یہ ذکری شیعہ، ذکری مسلم۔ ذکر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک تو فکر نہ کرے۔ لشکر حسین ہے، یہاں بھی نماز ہو رہی ہے۔ لشکر یزید ہے، یہاں بھی نماز ہو رہی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے نا۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے نا۔ مطلب لشکر حسین میں حبیب ابن مظاہر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حبیب اپنی نماز میں سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، اور اسی سورہ حمد میں حبیب ایک دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یا چلا یا دکھا، مختلف ترجمے ہیں، اے خدا مجھے صراط مستقیم مثلا دکھا۔ حبیب تر دعا کر رہے ہیں، سامنے لشکر یزید ہے، شمر بھی دعا کر رہا ہے۔ 7 مؤذن تھے لشکر یزید میں، جن میں سے ایک کا نام شمر ہے۔ تاریخ لکھتی ہے 10 سے زیادہ اس نے پیدل حج کیے ہیں، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، بڑا نمازی، پیش امام ہوتا تھا، اس کے پیچھے لشکر یزید والے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور جب وہ نماز، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھتا تھا، لیکن سوال یہ، حبیب بھی نماز پڑھ رہا ہے، شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ حبیب بھی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا۔ اور شمر جب نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً یہ جملہ کہا ہوگا کہ سورہ حمد پڑھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں کیا کروں گا؟ تیری دعا کو اجابت دوں گا۔ وہی دعا حبیب بھی کر رہا ہے، اور وہی دعا شمر بھی کر رہا ہے۔ اور ایک دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ کیوں اس کو قرآن فائدہ نہیں دے رہا؟ کیوں اسے دعا فائدہ نہیں دے رہی؟ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی دربار میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حبیب بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ بس ایک فرق ہے، حبیب ذکر کر رہے تھے، شمر بھی ذکر کر رہا تھا، لیکن فرق یہ تھا شمر صرف ذکر کر رہا تھا، حبیب ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ اصل یہ ہے کہ تو ذکر کے ساتھ فکر کتنا کرتا ہے۔ تو حسین حسین تو کر رہا ہے، لیکن فکر حسین تیرے اندر کتنی ہے؟ اور آسان کر کے سمجھا دوں بھائی، ایک بندہ اس مجمع میں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مولوی، مجھے چہرے سے کیسے پتا چلے یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے؟ چہرہ بتاتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ اس کے عمل سے۔ اچھا، ڈاکٹر کب ڈاکٹر بنتا ہے؟ جب اس کے برین میں ڈاکٹری کا علم ہوتا ہے۔ مولوی کب مولوی بنتا ہے؟ جب علم دین اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ انجینئر تب بنتا ہے جب انجینئرنگ کا علم اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو جیسا علم ادھر آئے گا ویسا میں بنوں گا۔ آج تک تو جو بھی ہے تو وہی ہے جو تیرے ذہن میں ہے، اس کے علاوہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کسی کو الزائمر کی بیماری ہو جائے نا، اس سے پوچھا جائے تیرا نام کیا؟ پتہ نہیں۔ تو کون ہے؟ پتہ نہیں۔ گھر کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ بیوی نہیں جانتا، بچہ نہیں جانتا۔ الزائمر ہے۔ خود کو انسان نہیں جانتا جب اسے الزائمر ہو جاتا ہے نا۔ ایک بار کھانا کھاتا ہے، پھر کہتا ہے بھوک لگی ہے، دوبارہ کھانا دو، بھول جاتا ہے میں نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں، کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے۔ اصل تیری ویلیو ہے تیرا برین، تبھی اس کی قدر ہے، تبھی اس کی قیمت ہے۔ جو اس پہ ظلم کرے گا خدا بہت بڑی سزا دیتا ہے۔ تو انسان ہے اس کی وجہ سے، ورنہ ہاتھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، گدھا تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کی وجہ سے تو ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی وجہ سے تو جہاز بناتا ہے، اللہ کی ہواؤں کو چیرتا ہے، سمندروں کو چیرتا ہے سفینے بنا کے، اس کی وجہ سے۔ ورنہ خلق الانسان ضعیفا، تیرا بدن بڑا ضعیف ہے لیکن تیرے وجود میں عقل اور برین ہے، لہٰذا میں نے تجھے طاقتور بنایا صرف دماغ کی وجہ سے۔ تو جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کی وجہ سے، مولوی ہے اس کی وجہ سے۔ مطلب جو علم یہاں آئے گا میں ویسا بنوں گا۔ اب سلمان کیوں بنا؟ اگر کوئی مومن کہتا ہے مولانا مجھے سلمان بننا ہے، تو اگر سلمان بننا ہے تو تیرا برین بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا سلمان کا تھا۔ اگر وہی معلومات تیرے اندر آئیں تو تو بھی کیا بن جائے گا؟ سلمان بن جائے گا۔
اصل معلومات ہے. تو اگر ذہن اور فکر حسینی ہو تو بندہ کیا بن جائے گا؟ حسینی بن جائے گا. لیکن میں زبان سے ذکر حسین کروں پر فکر شیطان ہو تو ذکر حسین مجھے کوئی فائدہ دینے والا نہیں. اصل یہ ہے جس کو تمہیں چینج کرنا ہے. معصوم فرماتے ہیں پھر چوتھے امام، ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے جس میں مومن آئے رات کو بستر پہ سوچے کہ آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا. اور مجلسوں میں آ کے ہم نیک کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ یہاں حضور امام کو محسوس کرتے ہو. کربلا جا کے نیک کیوں بنتے ہو؟ حضور امام کو محسوس کرتے ہو. کعبے کے قریب جا کے نیک کیوں بنتے ہو؟ کیونکہ حضور خدا کو محسوس کرتے ہو. لیکن جیسے بندہ مجلس سے باہر جاتا ہے پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ اب مجھے امام حسین نہیں دیکھ رہے. بند کمرے میں سمجھتا ہے اب مجھے میرا خدا نہیں. اصل جو چیز آپ کو گناہ سے بچاتی ہے وہ حضور ہے. اہل بیت کا کام تھا یہی حضور آپ کو کیا کریں؟ عطا کریں. ایک جوان رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ، میں نے کہا مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند. چھٹے امام کو پتا چلا آپ کا ایک چاہنے والا چوری کرتا ہے. امام نے کہا میرا چاہنے والا چوری؟ امام نے کہا مولا آئیے اس کے کام تو دیکھیے. اس کے پیچھے کے کیا دیکھا؟ صبح گھر سے نکلا، اس نے کسی دکان سے سیب چرایا، کسی سے انار چرائی، کسی سے چائے چرایا ہے. دوپہر تک چوری کرتا رہا. اور جب شام ہوئی تو کیا دیکھا؟ غریبوں کے محلے میں گیا، ایک غریب کو وہ سیب دیا، کسی کو وہ کھانا دیا. کہ عجیب کام کر رہا ہے. شام کو پھر مسجد میں مولا کے پیچھے. امام نے کہا یہ تو بتا، یہ صبح تو چوری، شام کو خیرات ہی کر کیا رہا ہے؟ پورا سال رشوت کما کے کہتا ہے حسین کی مجلس کرانی ہے. اولئک حبطت اعمالہم. امام نے تبھی کہا نا کہ ہمارا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف تو علی والا ہو ہی نہیں سکتا نا. مولا نے ایک سخت ترین خط لکھا اپنے چاہنے والے کو، کہ میں نے سنا ہے تو حرام کی کمائی سے مسجد بنا رہا ہے. کہا جو حرام کی کمائی سے کما کر اور اس پیسے سے راہ خدا میں، اس کی مثال ایسے اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جو زنا کرے اور اس کی کمائی سے خیر کا کام کرے. انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ عمل قبول کرتا ہے متقین سے. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بے وقوف تھا. کہ مولا میں نے آپ کا فرمان سنا نا، آپ نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہیں، برائی کرتا ہے تو 1 لکھی جاتی. مولا میں نے 10 سیب چرائے، ملٹیپلائی 10، کتنے بنے؟ 100. اور میں نے چوری کی، میں نے 10 سیب چوری کیے تو 10 بنے. اور میں نے وہ 10 غریبوں کو دیے تو کتنے ہو گئے؟ 100. اور 100 سے مائنس کرو 10، کتنے بنے؟ 90. کیلکولیشن بھی کتنی ایگزیکٹ ہے اس کی. مولا 90 تو بچ گئے. امام نے کہا بندے خدا بے وقوف آدمی، یتقبل اللہ من المتقین. جب تو متقی نہیں ہے تو خدا قبول کیسے کرے گا؟ بنیاد اگر تیری صحیح نہیں ہے تو سوچ، اگر بندے کی غلط ہو تو امام کی محفل میں آ کر نماز پڑھنے والا، لیکن سارے عمل کیا تھے؟ غلط تھے. اب جوانوں کے لیے ایک جملہ، رسول خدا جب بھی نماز ظہر اور عصر پڑھاتے تھے، عصر اور ظہر کے بیچ میں خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ رسول نے دیا، بڑا پیارا خطبہ. کہنے لگا اے لوگو، حرام سے بچو، حلال کے قریب آؤ، گناہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. اور یہ یاد رکھو اگر تم نے کسی حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑا، خدا وہ لذت تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا. تو اللہ کے لیے چھوڑ دے، پھر دیکھ اللہ تجھے وہ لذت ویسے ہی عطا کر دے گا. رسول جب نماز پڑھاتے تھے تو ساری امت آتی تھی، اس میں سے ایک بندہ تھا چور. وہ بھی آتا تھا رسول کے پیچھے نماز پڑھتا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا عادت پہ مجبور لوگ، پھر رات کو جاتا چوری کرتا، پھر آتا نبی کی محفل میں آ کے نمازیں پڑھتا. ڈیلی اس کا یہ کام تھا. اس کے دوستوں نے اس کو بتایا کہ شہر میں خاتون، اس کا شوہر مر گیا، بیوہ ہے، بڑی امیر ہے، اکیلی گھر میں رہتی ہے، لہذا چوری کر جا کے. اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور رات اس نے پوری تیاری کی پلاننگ کے ساتھ، اور اس دیر ہو گئی، اس خاتون کے گھر کی دیوار پہ چڑھا، اور جیسے دیوار پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا صحن میں خاتون مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے. اب اس کے ذہن میں ڈیول گناہ ہے، ایک تو چوری کرو، دوسرا اکیلی خاتون ہے، لیاذ باللہ اس کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالو. جیسے دیوار سے اترنا چاہتا تھا، اس کے ذہن میں نبی کا فرمان آ گیا، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
کبھی کبھی نماز بھی بندے کو فحشا سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. یہ محفلیں، یہ مجلسیں آپ کو گناہوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی ہیں. ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. ایک واجب عمل جو انسان نہیں کرا اس کے قریب آ جاتا ہے. ذہن میں آیا کہ رسول نے فرمایا کہ حرام لذت کو چھوڑو، خدا وہی لذت تجھے حلال کے ذریعے سے عطا کرے گا. اس نے خود کو کہا کہ چور اتنی تو نے چوریاں کی ہیں، پوری زندگی تو نے شیطان کی سنی، آج رسول کی سن لے. میں کہتا ہوں کہ بھائی پوری زندگی آپ نے اپنی مرضی سے گزاری، 40 دن علی کی مرضی سے گزارو. من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے مخلصانہ گزارے تو خدا اس کے دل میں حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. کبھی گزار کے تو دیکھ 40 دن 40 ڈیز لکھ لو اپنی ڈائری میں، بھائی میں نے پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری لیکن یہ 40 دن ہر واجب پہ عمل کروں گا. کم از کم 40 دن داڑھی رکھ لوں گا، 40 دن نماز پڑھ. کون سی نماز؟ وہ 51 رکعت والی نماز، شیعوں والی کمپلیٹ نماز پڑھوں گا. جو شیعوں کی نشانیاں ہیں نا 40 ڈیز وہ کروں گا. 40 دن موبائل کا فضول یوز بند کر دوں گا، 40 دن نگاہ حرام بند، 40 دن نام حرم سے کلام بند. پھر معصوم فرماتے ہمارا وعدہ ہے دیکھنا 40 دن کے بعد تیرے وجود میں حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. صرف 40 ڈیز اپنے خدا کو آزما، پھر دیکھ خدا تمہارے لیے کیا کرتا ہے. اس نے کہا پوری زندگی میں نے شیطان کی سنی، آج کس کی سنوں؟ رسول کی سنتا ہوں. چلو دیکھ لیتے ہیں رسول نے کہا ہوتا کیا ہے. کہتے اگلا دن ہوا، نماز ظہر پڑھی، اسی طرح رسول نے نماز ظہر کے بعد خطبہ دیا اور خطبے میں رسول نے یہی بات دہرائی. کئی لوگوں حرام کی لذت کو چھوڑو، اور اگر تم نے اللہ کے لیے حرام کی لذت کو چھوڑا تو خدا وہی لذت تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا. خطبہ ختم ہوا. نارملی خطبے کے بعد کچھ لوگ سوال بھی کرتے تھے، سوال جواب ہوتا تھا. سوال جواب ہوئے. خواتین میں سے خاتون اٹھی، کہتے یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ. کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ میرا شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہوں، گھر میں اکیلی ہوں، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، ناموس کا خطرہ ہے. اور اتفاق سے یا رسول اللہ کل رات میرے گھر میں چور چوری کرنا چاہتا تھا. اس نے جیسے چور کا نام سنا کہتا ہے میں نے اپنی جوتیاں سنبھالی، ابھی نام آیا تو مار پڑے گی. نبی نے کہا اچھا چور آیا تھا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ پہچانا یا رسول اللہ اندھیرا تھا، دیوار پہ بیٹھا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک کہاں چلا گیا. اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ رسول ہیں، میں کسی کو جانتی نہیں، جس سے بولیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی نے کہا اچھا دیکھوں، صبر کرو. یہ کہتا ہے میں یہ سوچنے کا میں نے نہیں دیکھا تو میں سکون سے بیٹھ گیا، مطلب اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا. اب نبی نے پورے مجمع کو دیکھا. یہ چور کہتا ہے نبی کی نگاہ مسجد میں پڑتی تھی، آ کے مجھ پہ رک جاتی تھی، پھر دیکھتے تھے پھر مجھ پہ رک جاتی تھی، پھر مجھے انگلی سے اشارہ کیا ذرا ادھر تو آ. کہتا میں اٹھا، رسول کے ممبر کے کنارے گیا، آہستہ سے کہا اسے جانتے ہو؟ کہتا ہے رسول سے کیسا جھوٹ بولنا. میں نے بھی آہستہ سے کہا یا رسول اللہ کل میں ہی گیا تھا. کہ یہ بتاؤ اگر کل تو وہ 2 گناہ کرتا، مطلب چوری کرتا، الیاذ باللہ عزت پہ ہاتھ ڈالتا، تو آج میرے ساتھ کھڑا ہوتا یا میں تجھے ملئے عام پہ کیا دے رہا ہوتا؟ سزا دے رہا ہوتا، تیرے ہاتھ کاٹتا، تازیانے برستے. کہ اب یہ بتا اس سے شادی کرو گے؟ چھوکری بھی مل جائے تو چھوکری بھی مل جائے. کہ یا رسول اللہ اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ مالدار بھی ہے، گھر بھی ہے، متقی بھی ہے، کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا اگر تو حرام لذت کو چھوڑے گا خدا وہی لذت تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا. عادی شیعہ نہ بنو کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. ہمارے اکثر عادی شیعہ ہیں، عادت کے پجاری، یعنی ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں نا عادتاً عبادتاً نہیں. یہ لطیفہ بھی ہے اور ایران کا سچا واقعہ بھی ہے.
ایک مولانا کہتے ہیں میں رات کو گھر گیا اور دروازہ کھولا تو سارے گھر کا سامان بندھا ہوا اور مزید چور اور بھی سامان باندھ رہا ہے. کہتا میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا, دور سے اس کو دیکھ رہا ہوں, چلو پوری محنت کر کے تو سامان باندھ. اب ایران کا مطلب چور بھی شیعہ, مولوی بھی شیعہ. اب ہزارہ ٹاؤن میں چوری ہو جائے, علمدار پہ چوری ہو جائے, 80% تو چور بھی شیعہ ہوگا. مجلس میں اگر کوئی چوری کر لے, میری موبائل بھی کسی مومن نے اٹھا لی تھی اس طرح, تو یہ کھڑا رہا کہ سامان باندھ لے, اور اس نے پورا سامان جب باندھا نا, عادت والا شیعہ نا, بچپن سے بس اس کو عادت ہے کچھ جملے بولنے کی, اور جیسے وہ سامان اس تو بھاری تھا, ایسے اٹھ نہیں رہا تھا. اس نے کہا یا علی کر کے اس نے ایسے تو مولانا صاحب نے کہا او چور صاحب, میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے. عادی شیعہ بن چکے ہیں, مطلب چوری بھی کرنے جائے تو دیوار سے چھلانگ لگائے تو یا علی. کئی جگہوں پہ سندھ میں, پنجاب میں چرس پیرا یا علی کہہ کے, بھنگ پیرا یا علی کہہ کے, کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ علی کا نام گناہ میں نہیں لیا جاتا, عبادت میں لیا جاتا ہے. جملہ سخت ہے لیکن میں بولوں گا, یہ بالکل ایسے ہے, یہ یا علی کہہ کے چرس پی رہا ہے اور وہ اللہ اکبر کر کے گلا کاٹ رہا ہے. اسے بھی نہیں پتا کہ اللہ کا نام کہاں لیا جاتا ہے, اسے بھی نہیں پتا کہ علی کا نام کہاں لیا جاتا ہے. اعمال سیم سیم ہے, فقہیں الگ الگ ہیں, حرکتیں ایک جیسی ہیں. بھائی پورے کوئٹہ میں اگر ایک بندہ علمدار کے اندر داخل ہو جائے تو دکھنا چاہیے یہ شیعوں کا علاقہ ہے. اگر مجھے فرق ہی محسوس نہ ہو, میں اس محلے میں جاؤں, اس محلے میں آؤں, بس فرق یہ وہاں سنی رہتے ہیں, یہاں شیعہ رہتے ہیں, اور سوسائٹیز ایک جیسی ہیں, وہی رشوت, وہی چہرے, ویسی ہی مسجدیں خالی, ویسے سارے بائی نیچر اگر ہم سب ایک جیسے ہیں تو ہم ایک جیسے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ نام الگ الگ ہے. مولا فرماتے نہیں, ہمارا چاہنے والا دور سے پہچانا جاتا ہے. مطلب شیعوں کے محلے میں آؤ تو گندگی نہیں ہونی چاہیے, صفائی نصف ایمان ہے, پتہ لگے کہ یہ محلہ کس کا ہے, اہل بیت کے چاہیے. اس طرح سے مکتب کی تعریف ہوتی ہے, صرف مجلسوں سے, نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آج آپ یہاں پہ علی کے نعرے مارتے ہو اور وہ امیر شام کے نعرے مارتے ہیں, فرق کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی محفل میں اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتا ہے, وہ بھی کرتے ہیں. کہ میں نے اس دن کہا تھا اگر 6 دکانیں ہو نا مارکیٹ میں, 7 دکانیں ہو نا کسی شاپ میں, اور بندے سے پوچھا جائے میں کس دکان سے جا کے شاپنگ کروں, تو اس مارکیٹ والے بولے کہ فلاں کی دکان پہ جانا, کیونکہ وہ بندہ ہیرا پھیری نہیں کرتا, وہ بندہ سچا ہے. اور پوچھا جائے یہ کس کی دکان ہے تو جواب یہ ملے یہ وہ ہے جو علی بن ابی طالب کو مانتا ہے. 10 آفیسر ہو نا راشی, لیکن اس میں ایک آفیسر کی تعریف کی جائے نا, یہ رشوت نہیں لیتا, اور بولا جائے یہ کس کا ماننے والا ہے, تو بولا جائے یہ حسین بن علی کا ماننے والا ہے. حسین نے گلا کٹا دیا پر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہ وہ اردار, یہ وہ اخلاق ہو. اب ایسوں کے لیے امام زمانہ مقدس اردبیلی سید بحر العلوم فرماتے ہیں, ایسوں کے لیے امام فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جو مولا کے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, لیکن سید بحر العلوم مقدس اردبیلی جس لوگ فرماتے ہیں ہم جب بھی نیت کرتے تھے امام زمانہ اپنی زیارت ہمیں کرا دیتے تھے. صلوات پڑھے محمد وعلی وجل فرجم. تو بہت ضرورت ہے کہ مومن کم از کم ایک مجلس سے ایک اپنی بری عادت کو نکال دے. کہ آج کی مجلس میں یہ عادت نکلی, کل کی مجلس میں یہ عادت نکلی. جتنا اپنے کردار کو ڈیولپ کرو گے اتنی معرفت اہل بیت آپ کے وجود میں آئے گی. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں کربلا جاتے ہو کیا دیکھ کے آتے ہو؟ کہتے ہیں مولا حسین کی زری, مولا حسین کا گنبد, میں نے کہا یہ ظواہر تو ایک وہابی بھی دیکھتا ہے, یہ ظواہر تو ایک مسیحی, ایک ہندو, ایک کرسچن بھی جب کربلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر آتا ہے. اصل شیعت کا کمال یہ بتا, تم نے زندگی میں خود امام حسین کو کتنی بار دیکھا ہے؟ خود وجود ہے مبارک امام حسین. تم نے اپنی زندگی میں کیا ایک بار بھی حجت خدا کی زیارت کی ہے؟
خواتین سے کیا آپ نے زندگی میں ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا کی زیارت کی ہے؟ اور کئی ایسی خواتین ملتی ہیں جو بتاتی ہیں یہ بہترین عمل ہے۔ قرآن کی وہ صورتیں جو سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہیں، جن کو مسبحات قرآنی بولا جاتا ہے، مجرب عمل، ایک بندہ نہیں کئی بندوں نے، میں پڑھتا ہوں 4 لوگ آ جاتے ہیں مولانا ہم نے کیا اور ہمیں اہل بیت کی زیارت نصیب، کسی کو رسول خدا کی، اس سے یقین بڑھتا ہے، جب آپ کی زیارت ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ یقین بڑھتا ہے۔ ایک مومنہ کہنے لگی میں شام گئی تو مجھے خواب کے عالم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہوتا ہے مسبحات قرآن ڈیلی، بس یہ 7 صورتیں آپ پڑھیں، 40 دن کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی روحانی پاور کتنا ہو جاتا ہے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے یقین عطا کرے۔ ہفتے میں 2 نمازوں سے 4 مجلسوں سے کبھی انسان کو یہ مقام نہیں ملتا جب تک تسلسل سے انسان اہل بیت کے راستے پہ عمل نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کریم ابن کریم گھرانہ ہے جن کے در سے دشمن خالی ہاتھ نہ جائے تو اپنا چاہنے والا کیسے خالی ہاتھ جائے گا۔ آج شام کی مجلس میں نے واقعہ سنایا، یہاں وہ ریپیٹ کر دوں، ربط مصیبت بھی ہے کہ دیکھو اہل بیت کتنے کریم ہیں۔ کوفے کا رہنے والا کہتے تجارت کی غرض سے باہر گیا، نقصان ہوا، بزنس میں واپس آیا کوفے، جب گیا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، لیکن کیونکہ اتنا نقصان ہوا کچھ نہ بچا، واپس آیا۔ رات کو دیر سے گھر گیا تاکہ بچی سو رہی ہوگی، نہیں پوچھے گی، کوئی بیٹیاں والدین سے بڑا پیار کرتی ہیں، اس لیے مستحب ہے باپ جب بھی گھر جائے تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جائے تاکہ بچوں کی والدین سے الفت بڑھے۔ کہتے رات کو گیا اس خیال سے کہ بیٹی سو رہی ہوگی، لیکن جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو صحن میں بیٹی بیوی دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی نے جیسے مجھے دیکھا توڑی توڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ پوچھے کہ بابا جو میں نے کہا تھا وہ میرے لیے لائے کہ نہیں لائے، لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پہلا سوال یہ کیا بابا آپ کربلا گئے کہ نہیں گئے؟ کہتے پریشان ہوا، بیوی کو کہا یہ کیا کہہ رہی کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ کچھ کما کے لائے ہو؟ کہ نہیں نقصان ہوا، اوپر قرضی ہو کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا پورے شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغی ٹولہ آیا ہے، جو بھی اسے مارنے جائے گا حکومت اسے اتنے پیسے دے گی، یہاں تک بولا اپنی تلواریں لے کر جاؤ، تلوار کے وزن کے برابر تجھے سونا دیا جائے گا، جلدی کرو۔ کہتا میں اگلے دن نکلا گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور جب ظہر عاشور کا غالباً وقت تھا پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ لوگوں کا ہجوم ہے، زمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک بندہ ہے ہجوم نے اسے گھیرے ہوا ہے۔ میرے چوتھے امام نے کہا نا کہ میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخم تھے۔ ایک مومن اگلے دن آئے کہ مولا میں نے پوری رات سوچا بدن پہ اتنی جگہ نہیں 1000 زخم آئے۔ امام فرماتا سچ کہہ رہا ہے بدن پہ اتنی جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کو زخم تھے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ربح علی ربح، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا۔ جہاں کسی نے تلوار کا وار کیا تھا نا اسی جگہ پہ ایک ملعون نے پتھر بھی مارا تھا۔ ایک وجود تھا، لوگوں نے اس کو گھیرے ہوا تھا۔ کہتا ہے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے کی انیوں سے مار رہا تھا، میں نے بھی پتھر لیا، آگے بڑھا، مارنا چاہا، تبھی فرمایا ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ کیا کر رہے ہو۔ کہتے مارنا چاہا لیکن ہاتھ رک گیا، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ سجدوں کے نشان تھے، نورانی چہرہ۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور جب اس کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو میرا نام لے کر کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں پریشان، یہ مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ جب ماتھے پہ سجدے کا نشان دکھا، میں نے پتھر نیچے پھینکا، میں نے کہا یہ کوئی باغی تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نمازی ہے۔ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم یا شیخ الکبیر، اے پیر مرد تجھ پر میرا سلام ہو۔ جیسے یہ کہا نا تو مجھے تعجب سے دیکھ کے کہنے لگے تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟
کیوں زیارت عاشورہ میں ظہر عاشور 100 سلام کرو امام حسین کو؟ کیوں؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرے بابا عاشورہ کے دن ترس گئے تھے کوئی میرے بابا کو سلام کرے، جو بھی آتا تھا کہتا تھا یہ باغی ہے۔ بی بی زینب کہتی تھی مجھے پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔ اتنا پروپیگنڈا۔ کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے لیکن آج کے دن مجھے کسی نے مسلمان نہیں سمجھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ کا۔ کہا اسی محمد کا نواسا زہرا کا بیٹا حسین۔ ذرا کیفیت سوچئے گا، یہ حسین کا چاہنے والا تھا، پتھر اٹھایا تھا اپنے مولا کو مارنے کے لیے۔ کہتا ہے میرے لیے قیامت کا دن تھا، وجود میرا کانپنے لگا، مولا کہاں یہ مقام اور کہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً مولا کے قدموں میں گرا۔ میں نے کہا مولا وائے ہو مجھ پہ، اللہ گواہ ہے مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت کے لیے گئے تھے، مولا میں نے خط لکھا تھا آپ کو مدد کے لیے، مولا میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا۔ امام نے کہا نہیں، تیرا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے۔ حسین کی درخواست ہے جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے نکل جا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ابھی حل من ناصرین کی آواز دوں گا، اگر تو نے آواز سنی اور پھر مدد نہ کی تو جہنمی بن جائے گا۔ لہٰذا کتنا پیار ہے حسین کو، کتنی محبت ہے حسین کو، کہ جتنا جلدی ہو سکے کوفے چلا جا۔ مجھے نہیں پتا حسین کا اصرار کیوں تھا جلدی جا، شاید اس لیے بھیج رہے ہیں جلدی کوفے جا، ابھی میری بہنیں آنے گی، کسی کو چادر کی ضرورت پڑے گی، کوئی تو ہو وہاں پہ ہمارا ماننے والا، سپورٹ کرنے والا۔ ایک بھی اہل بیت کا سپورٹ کرنے والا کسی دشمن کی بستی میں ہو، دعا دیتی ہیں سیدہ، کہتی حکم امام تھا، روتی ہوئی آنکھوں سے آگے بڑھا، میری جان فدا میرے آقا۔ اتنا پیارا امام کائنات نے کس کو دیا؟ جو آپ کو دیا ہے خدا نے۔ کہ تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا، پیچھے سے آواز آئی، پلٹ کے واپس آ۔ کہ دوڑا دوڑا مولا کے پاس پہنچا، مولا اجازت ہے لڑ سکتا ہوں اس لیے بلایا؟ کہ نہیں اس لیے نہیں بلایا۔ مولا کیوں بلایا؟ کہ حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، مجھے نہیں پتا مولا کے ہاتھوں میں کتنی انگوٹھیاں تھیں، ایک کا تو مجھے پتا ہے کہ ظالم اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، خنجر سے حسین کے انگلی کو کاٹا۔ دوسری انگوٹھی کا واقعہ یہ ہے، امام حسین نے انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں رکھی، کہ مولا یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کہ تجھے یاد نہیں تھا، حسین کو یاد ہے۔ مولا کیا یاد ہے؟ کہ جب سفر پہ گیا تھا نا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی۔ بیٹیوں کو اتنا انتظار نہیں کرا تھا، سب کچھ بھول جاتا، بیٹی کے لیے چیز لانا نہ بھولتا۔ کہ یہ انگوٹھی جا کے اپنی بیٹی کو دینا اور اسے کہنا جسے تم مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نواز رسول تھا، وہ نواز تھا۔ مولا جب اغیار کی بیٹیوں کی اتنی پرواہ ہے، مجھے نہیں پتا اس کٹی ہوئی گردن نے نوک نیزہ سے سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کو کیسے دیکھا، مجھے نہیں پتا اس زخمی گردن نے سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں کیسے دیکھا۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں سیدہ سکینہ پہ پہلے بھی روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب کیوں زیادہ روتے ہو؟ کہا کیونکہ مولانا پہلے اللہ نے بیٹی عطا نہیں کی تھی، لیکن جب سے گھر میں بیٹی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی حسین نے برداشت کیسے کیا، مولا زین العابدین نے برداشت کیسے کیا۔ ایک مومن روتا ہوا کہنے لگا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا کیوں؟ کہ مولا تو صاحب اولاد ہو،
وہ بھلا کیوں بچی کو اتنا مارے گا؟ امام نے کہا اپنی بچی تھی. کہا مولا پھر سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ کہا سکینہ کو سکینہ کے لیے نہیں مارتا تھا. کہ اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو نا اور زیادہ دشمنی ہو، وہ تجھے نہیں مارے گا، تیرے بیٹے کو مارے گا. کہ جب ملعون زینب کو دکھانا چاہتا تھا مارتا سکینہ کو. جب مولا زین العابدین کے جگر کو چھلنی کرنا ہوتا تھا مارتا سکینہ کو تھا. بڑی شبیہ بی بی ہے یہ جناب سیدہ، بڑی شباہت ہے. وہ بی بی بھی بابا کے بعد دنیا سے چلی گئی، یہ بی بی بھی بابا کے بعد دنیا سے چلی گئی. اس بی بی کو بھی رات میں غسل دیا گیا، اس بی بی کو بھی رات میں غسل دیا گیا. اس بی بی کے کرتے کو جب علی نے دیکھا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اس بی بی کے کرتے کو مولا زین العابدین نے دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اتنے مصائب والے رسول ہوئے، دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کریں یتیمی حسین کو. السلام میرا سلام ہو زندان شام میں ننھی سی بچی کی سسکیوں پہ سیدہ بھی روتی تھی. مسلمان کہتے تھے علی نبی کی بیٹی کے رونے سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے. فاطمہ کو بولو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، بی بی کو رونے بھی نہیں دیا. بڑے عرصے کے بعد بلال مدینے پہنچا، دروازے پہ دستک دی. فضا دروازے پہ آ گئے. کہنے لگا فضا دروازے کو آگ کس نے لگائی؟ میں مر جاتا یہ دن نہ دیکھتا. اب فضا بتائے تو کیسے بتائے؟ بلال سیدہ کو کیا ہوا ہے؟ فضا بتا بی بی کی طبیعت کیسی ہے؟ فضا مقدمہ بنانے لگی. بلال تجھے یاد ہے تو غلام تھا، ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا. بلال تیرے سینے کی پسلی ٹوٹی تھی. بلال وہ پتھر یاد ہے، بلال وہ پسلی یاد ہے. کہنے لگا فضا میں سیدہ کا پوچھ رہا ہوں تو مجھے میرے درد یاد کیوں دلا رہی ہے؟ تو بلال مت اتنا سمجھ لے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
روتی ہوئی آنکھوں سے کہا فضا جلدی جاؤ بی بی کو میرا سلام دو، معذرت کرنا اگر میں مدینے میں ہوتا کبھی دروازے پہ آگ لگنے نہ دیتا۔ فضا اندر آئے، کہنے لگی بی بی بلال سلام دے رہا ہے۔ جیسے بلال کا نام سنا سیدہ پھر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ رسول کے زمانے میں اذان دیتا تھا، نبی کے جانے کے بعد بلال نے کبھی اذان نہیں دی۔ فضا بلال کو کہو نبی کی بیٹی کہتی ہے مجھے میرے بابا کی اذان سناؤ، مجھے میرے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ فضا نے کہا بلال سیدہ کی خواہش ہے تو اذان دے۔ کہنے لگا میں نے رسول کے جانے کے بعد اذان نہیں دی، لیکن اگر بی بی کی خواہش ہے میں ایک بار اذان ضرور دوں گا۔ مولا علی گھر میں تھے، بلال سیدھا مسجد میں گیا، منارے پہ چڑھا، اذان دینا شروع کی۔ مدینے نے نبی کے زمانے والی اذان سنی، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ فضا کہتی ہے جیسے بی بی نے آواز سنی بی بی نے رونا شروع کیا، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بی بی کے رونے میں اضافہ ہوا، یا جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی کے رونے میں اور اضافہ ہوا۔ جیسے بلال دوسری بار کہنے لگا، علی دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، او بلال رک جا، کہیں تیری اذان سے سیدہ کی روح نہ نکل جائے۔ رو کے کہنے لگی بابا بابا، جس دروازے پہ تو سلام دیا کرتا تھا انہوں نے میرا دروازہ جلایا، بابا میرا محسن گرایا۔ آخری روایت زحمت کو تمام کروں، چھٹے امام کی خدمت میں مومن آیا، روتے ہوئے کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم شیعوں کی آپس میں بڑی بحث ہو رہی ہے، کس بات پہ؟ مولا کوئی کہتا ہے نبی کی بیٹی بابا کے فراق میں رو رو کے دنیا سے چلی گئی، کہتے ہیں یہ شہادت کی اصل وجہ تھی۔ امام نے کہا نہیں، وجہ ضرور تھی پر اصل وجہ نہیں تھی۔ کہ مولا کوئی کہتا ہے آگ کا دروازہ گرا کیونکہ بدن جل چکا تھا، اس وجہ سے بی بی شہید ہو گئے، کہ یہ وجہ تو تھی پر اصل وجہ نہیں تھی۔ مولا کوئی کہتا ہے محسن سقط ہوئے، اسی کے غم میں بی بی دنیا سے چلی گئے، امام نے کہا وجہ تو تھی پر اصل وجہ نہیں تھی۔ کہنے لگا مولا خود بتائیے اصل وجہ کیا تھی؟ راوی کہتا ہے جیسے پوچھا میرا چھٹا امام دیوار پہ سر مار مار کے رونے لگے، کہ اگر پوچھا ہے تو بتا دو میری دادی زہرا تر اور دیوار کے درمیان تھے،
ایک مرتبہ ظالم نے دروازے کو آگ لگائے، پیچھے سے بولتی رہی مجھے پہچانو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں حسنین کی اماں ہوں، لیکن ظالم نے سیدہ کا احترام نہیں کیا۔ جیسے دروازہ گرا، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے، مولا مجھے معاف کریے گا۔ فرمایا اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جیسے دروازہ گرا یہ لوہے کا کیلا میری دادی کے پہلو پہ لگا۔ اس لوہے کے کیلے نے پسلیوں کو توڑ دیا، یہ شہادت کی اصلی وجہ تھی، لیکن روایت رکی نہیں۔ فرمایا جیسے دادی زہرا زمین پہ گری، علی کو آواز نہیں دی، علی کو لے کر جا چکے تھے، حسن و حسین کو آواز نہیں دی، چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ فریاد بلند کی، او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے۔ امام زمانہ کب آگے، کب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لے۔ اے خدا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا باعث ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما، اس قلیل عبادت کو ذخیرہ آخرت قرار فرما، قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بالیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں حلال اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو زیارات کے متمنی انہیں زیارات نصیب فرما۔ جناب سلمان کی دعائے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، مومنین میں اتحاد اتفاق محبت عطا فرما، آپس کی رنجشیں دوریاں نفرتوں کو ختم فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔